آیت نمبر 165 165. وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جس نے جعلا بنایا کم تمہیں، کیا بنایا؟ خلائف الارض، زمین کے جانشین. خلائف جمع ہے خلیفت ان کی، کس کو کہتے ہیں؟ جانشین کو. ورفع، اور اس نے بلند کیا، بعضکم، تم میں سے بعض کو، تم میں سے کچھ کو، فوق بعض، کچھ کے اوپر، درجات، بلند کیا تم میں سے بعض کو بعض پہ، درجات، درجات میں، لی، تاکہ، یبلوا، وہ آزمائے، کم، تمہیں، فیما، ان چیزوں میں، ان نعمتوں میں، آتا، جو اس نے دی ہے، کم، تمہیں. انا، بے شک، ربا کا، تیرا رب، سریع العقاب، بہت جلد سزا دینے والا ہے. عقاب سزا، اور سریع بہت جلد، بہت تیز. وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ کون؟ اللہ تعالی، لا، البتہ، یقیناً، غفور، بہت بخشنے والا ہے، رحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے. اس آیت میں اللہ نے وعدہ کیا کہ تمہیں زمین پہ بسانے والا اللہ ہی ہے، اور اس نے تمہیں یہاں پہ زمین میں کیا بنایا؟ جانشین. جانشین بنانے سے کیا مراد ہے؟ اس کا کیا مفہوم ہے؟ اس کا ایک اور واضح مفہوم یہ ہے کہ اس نے تمہیں ایک دوسرے کا جانشین بنایا ہے. پہلے تمہارے باپ دادا اس زمین پہ رہتے تھے، آج تم ہو، کل کو تمہاری اولاد ہوگی، پھر تمہارے پوتے ہوں گے. تو یہ سلسلہ اس طرح جاری و ساری ہے، اور اس میں اللہ کی بڑی حکمتیں ہیں. اگر آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان تک سارے کے سارے ایک ہی وقت میں ہوتے تو اس زمین پہ کیا صورتحال ہوتی؟ تو اللہ رب العزت کی ہر کام میں کئی حکمتیں ہیں. اللہ نے تمہیں اس زمین میں ایک دوسرے کا جانشین بنایا ہے، اور اس جانشینی سے دوسرا مراد یہ بھی ہو سکتا ہے، دوسری مراد یہ بھی ہو سکتی ہے اقتدار کے لحاظ سے. پہلے ایک بادشاہ کو اقتدار دیا، پھر اس کے بعد آنے والے دوسرے کو، پھر ان کے بعد آنے والے شخص کو. اور اللہ نے یہاں پہ یہ بھی بتایا کہ اسی نے تم میں سے بعض کو بعض پہ بلند کیا ہے درجات میں. اس کا مطلب ہے تم سب ایک جیسے نہیں ہو. مال کے لحاظ سے کوئی آگے ہے، کوئی پیچھے. شکل و صورت کے لحاظ سے کوئی زیادہ خوبصورت ہے، کوئی درمیان میں ہے، اور کوئی زیادہ خوبصورت نہیں ہے. اور ایسے ہی دنیا میں ملنے والے مقام و مرتبہ کے لحاظ سے، دنیاوی شان و شوکت کے لحاظ سے کوئی بہت آگے ہے، کوئی پیچھے ہے، کوئی درمیان میں ہے. تو اللہ نے تمام انسانوں کو ایک جیسا نہیں رکھا. اس میں بھی اللہ کی بڑی حکمتیں ہیں. مثال کے طور پہ آپ اسی بات پہ غور کر لیں، اگر سارے بادشاہ ہوتے تو اس بادشاہ کی خدمت کرنے والا کون ہوتا؟ اس کی گاڑی چلانے والا کون ہوتا؟ اس کے گھر میں صفائی کرنے والا کون ہوتا؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں میں فرق رکھا ہے. یہاں پہ اللہ نے اس کی ایک حکمت بیان کی ہے، لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ. اللہ نے یہ فرق اس لیے رکھا ہے تاکہ اللہ تمہاری آزمائش کرے ان نعمتوں کے معاملے میں جو اللہ نے تمہیں دی ہیں. اللہ دیکھے کون ہے دی گئی نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کرنے والا، اور کون ہے جو ان چیزوں پہ اللہ سے شکوہ کرنے والا ہے جو اسے نہیں ملی. کون ہے جو آنے والے مصائب پہ صبر کرنے والا ہے، کون صبر نہیں کرتا. کون ہے جو اللہ کی شریعت کو اپناتا ہے، کون ہے جو نہیں اپناتا. کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے نبیوں پہ ایمان لاتا ہے، اور کون ایمان نہیں لاتا. آخر میں اللہ نے وارننگ دی، دھمکی دی، وعید سنائی کہ تیرا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے. ان ربک سریع العقاب، اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں. ایک مفہوم یہ کہ جزا و سزا کا دن قریب ہے، دور نہیں ہے. قیامت قریب ہے، اسے دور مت سمجھو. اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جب اللہ سزا دینے لگے گا اس میں زیادہ دیر نہیں لگے گی. اللہ تعالیٰ کو پوری دنیا کا حساب کتاب کرنے میں کچھ زیادہ وقت نہیں لگے گا.
وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اس جملے میں خوشخبری ہے، بشارت ہے اہل ایمان کے لیے کہ تم لوگوں سے گناہ ہوتے ہیں، معافیاں مانگ لو، استغفار کر لو، اللہ بہت بخشنے والا ہے، بہت مہربان ہے۔ اس کے ساتھ ہی سورۃ الانعام اپنے اختتام کو پہنچی۔ یہیں پہ جی آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔